یہاں پہ اگر کبڈی کا میچ ہو رہا ہو تو رش آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہاں پر اگر لکی رانی سرکس ہو تو رش سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہاں پر اگر ہجڑوں کو نچایا جا رہا ہو تو رش سنبھالا نہیں جائے گا۔ یوں تو ہم بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور جب آپ حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، زاہد بھی ہوں، متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، پانچوں وقت مسجد میں جاتے ہوں، لیکن دل میں پھر بھی میل ہو، میل اس سے بڑی کوئی نہیں ہوتی کہ بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھے، یہ بہت بڑی میل ہوتی ہے، اور یہ اتنا بڑا پردہ ہوتا ہے اور اتنی بڑی ذلت ہوتی ہے کہ ساری عمر اس سے جان ہی نہیں چھوٹتی۔ انبیاء کرام کی تعلیمات، قرآن کو پڑھ لیں، آقا علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کر لیں، جہاں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جس نے بھی مقام پایا ہے، جس کو اللہ نے مرتبہ عطا کیا ہے، اس کا سر جھکا ہوا دیکھا، اس میں تواضع نظر آتی ہے، اس میں انکساری نظر آتی ہے، اس میں اکڑ نہیں، تکبر نہیں، نخوت نہیں، جھکا ہوا، بڑا وہی ہے، کبریا وہ ہے، سب کچھ اسی کو جچتا ہے، ہمیں نہیں جچتا، تو یہ گردن جھکی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ محفل چھوٹی ہو یا بڑی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ لنگر کے وقت رش سنبھالا نہیں جاتا۔ لنگر کے لیے تو بے زبان بھی دوڑے چلے آتے ہیں، جانوروں کے سامنے چارہ کریں تو بھاگتے چلے آتے ہیں، یعنی کہ ان کا لنگر چارہ ہوتا ہے، ڈنگر پھر لنگر کے پیچھے بھاگتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یار ہم میں اور ڈنگروں میں تھوڑا فرق ہے، جو لنگر، ایک لنگر جسمانی ہے، ایک لنگر روحانی ہے، تو جسمانی لنگر کی تگ و دو تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، تو ذرا روحانی لنگر کی طرف بھی آئیں، جو لنگر اللہ تعالیٰ نے عرش اولا سے اتارا ہے، وہ لنگر کیا ہے؟ یہ لنگر تو اپنے گھر میں ہم کھاتے رہتے ہیں، ہر کوئی کھاتا ہے، تھوڑا کھائے زیادہ کھائے، وہ ہر ایک کو کھلا کے سلاتا ہے، کیونکہ کھلانے والی ذات اسی کی ہے، کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا، کوئی کسی کو پلا نہیں سکتا، جب ہر شے اسی کی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر توجہ دینی چاہیے ہمیں، جیسے صداقت صاحب نے ایک شعر پڑھا ہے، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، اب بس یہی دعا کریں کہ ہماری آرزو بدل جائے، ہم کہیں نہ، کوئی آئے، کوئی بیٹھے، کوئی سنے، کوئی کرے، کوئی نہ کرے، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ آرزو بھی شریعت کے مطابق رکھیں، آرزو بھی اس کے حکم سے مطابق رکھیں، یہ مرضی، میری چاہت، میرا ارادہ جو میں پسند کرتا ہوں، پسند اپنی نہیں رہتی۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا تو پھر پسند اس کی ہوتی، جب تک کلمہ نہیں پڑھا پھر پسند میری، پھر مرضی میری، پھر چاہت میری، تو جب اپنی چاہت اس سے جوڑی تو پھر چاہت اپنی تو نہ رہی، پھر چاہت اس کی ہو گئی، پھر اس کی جو چاہت ہے وہ کرتے چلے جاؤ۔ اگر دعویٰ ایمان کا کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو پھر مسلمان ہو کہ اگر مسجد ویران نظر آئے، جماعت کے وقت 4 بندے نہ ہوں، تو پھر شکوہ نہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، پھر شکوہ نہیں عراق میں کیا ہو رہا ہے، پھر شکوہ نہیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، تمہارے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ 4 6 10 جگہوں سے آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ہمیں کامیابی اپنے کام میں نظر آئے، ہمیں کامیابی ادھر کھڑے ہو کے، ادھر کھڑے ہو کے، اس میں اس میں اس میں،
تو کامیابی تو رب نے بتائی ہے، کامیابی تو ادھر ہے، ادھر آئیں ذرا دیکھیں بھئی ہے تو یہ بھی اسی طرح کی جیسے ہمارے گھر ہیں، عمارت تو اسی طرح کی ہے، لیکن کچھ عمارتیں ہوتی ہیں جنہیں اللہ برکت دے دیتا ہے۔ تو جب مسجدیں ویران ہونا شروع ہو جائیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ ویرانیاں ہمارے دلوں میں ہیں، ویرانی ہماری عقیدت میں ہے، ہمارا رابطہ ہی نہیں رہا۔ تو نسبت اولیاء کے حوالے سے میں کوشش کروں گا زیادہ طوالت میں نہ جاؤں۔ سورہ کاف آیت نمبر 28، باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے بندے اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو بٹھا لے، اپنے آپ کو جما لے، بیٹھ جا، تیرے دل کو قرار مل جائے، تیرے دل کو سکون مل جائے۔ وَاصْبِرْ، صبر کر۔ دل تو کہے گا ادھر بھی جا ادھر بھی جائے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو بھی تابع کر لے، اپنی خواہش کو بھی تابع کر لے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، مولا کہاں پہ بیٹھوں، مولا کس سے جڑ جاؤں، کس کی معیت میں جاؤں، کس کی ہم نشینی میں جاؤں، کس کی صحبت میں چلا جاؤں، کس کے پاس جاؤں۔ رب کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اللہ کے پاس تو نہیں بیٹھا جائے گا، جا کے بیٹھا جائے گا اللہ کے پاس؟ ملا کبھی؟ نظر آیا کہیں پہ؟ ہے تو سارا نظام اسی کا، لیکن اللہ تو ملا نہیں نا، پھر اللہ کے پاس کیسے بیٹھو گے؟ تو بیٹھو وہاں پہ جہاں پہ رب بٹھا رہا ہے، جہاں پہ رب بٹھا رہا ہے وہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ مولا کہاں پہ بیٹھے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو جما لے، اپنے آپ کو بٹھا لے، صبر کر لے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ تجھے قرار چاہیے، تجھے سکون چاہیے، تجھے برتری چاہیے، تجھے عروج چاہیے، تجھے کمال چاہیے، تجھے قرب چاہیے، تجھے نور چاہیے، تجھے نظارہ چاہیے، تجھے اس کا کرم چاہیے، اس کا فضل چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ تو مولا کہاں پہ جاؤں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تو اپنے آپ کو جما لے، تو اپنے آپ کو بٹھا لے۔ مولا کہاں جاؤں؟ تیرا عرفان چاہتا ہوں، تیرا قرب چاہتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو رب نے کہا میری رضا چاہتا ہے نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرا عرفان چاہتے ہو، میری قربت چاہتے ہو؟ ارے میں تو تمہاری سوچ سے بہت بلند ہوں، میں تمہارے علم سے بہت ماورا ہوں، میں تمہارے ادراک میں نہ آؤں گا، میری قربت نہ ملے گی۔ اب مولا مجھے تو تیری قربت چاہیے، مجھے تو تیرا فضل چاہیے، مجھے تو تیری رحمت چاہیے، تیرا کرم چاہیے۔ تو رب نے کہا میرا کرم ملے گا کیسے؟ ان لوگوں کے پاس جا کے جم کے بیٹھ جا۔ مولا کن لوگوں کے پاس؟ یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح بھی اس کو پکارتے ہیں، شام بھی اس کو پکارتے ہیں۔ جو اس کو پکارنے والے ہوں صبح شام، جو اس کو پکارنے والے ہوں، تجھ سے نہیں پکارا جاتا، طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، کیفیت نہیں بنتی، حال نہیں بنتا، مقام پہ نہیں آتے، تو پھر ان لوگوں کی سنگت میں چلے جاؤ جو صبح شام اس کو پکارتے ہیں۔ ان لوگوں کی سنگت میں بیٹھ جاؤ، ان لوگوں کی سنگت میں جب جاؤ، وہاں پہ جاؤ۔ یدعون ربہم، ارے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، انہیں دیکھ کے بھی تمہیں مزہ آئے گا، انہیں دیکھ کے بھی ایک نشہ ہوگا، ایک کیفیت بنے گی، تمہارا وہ حال ہوگا کہ تم تصور نہیں کر سکو گے۔ مولا میں تو تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، میں تو تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تو تیری قربت چاہیے، میں تو اللہ اللہ کرنے والا ہوں۔
مولا میں تجھے چاہتا ہوں، میرا مطلوب تو تو ہے، میں طالب تو مطلوب، میں عبد تو معبود، میں ساجد تو مسجود، میں سوالی تو آقا، میں حاجت مند تو حاجت روا، میں مشکلوں میں تو مشکل کشا۔ مولا میں تو تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، مولا کیسے پہنچوں؟ میں تو تیرا پتہ ڈھونڈ رہا ہوں، تو مولا کسی اور کا پتہ بتا رہا ہے۔ اب بندہ اللہ کو ڈھونڈنے جاتا ہے نا، مسجد میں، اعتکاف پہ، روزے پہ، حج پہ، ہر جگہ کسے ڈھونڈنے جاتا ہے؟ اللہ کو۔ بندہ اللہ کو ڈھونڈنے نکلا، بندہ اللہ کو ڈھونڈنے نکلا، اللہ نے کہا ادھر جا۔ کدھر جاؤں مولا؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح پکاریں تو رب کو، شام کو پکاریں تو رب کو۔ مولا پکار تو میں بھی رہا ہوں، لیکن ابھی اس حالت میں نہیں آئے، تزکیے کے اس مقام پہ نہیں آئے، ابھی تزکیہ نہ ہوا، ابھی تصفیہ نہ ہوا، ابھی وہ کیفیت نہ بنی، ابھی فیض نہ آیا، ابھی پردہ نہ ہٹا۔ ارے کسی ایسے کے پاس جا جس کے پردے ہٹ چکے ہیں، جو بلا حجاب دیکھ رہا ہے۔ ارے اس کا اللہ اللہ کرنا اور تیرا اللہ اللہ کرنا فرق ہے۔ اب دیکھیں قرآن ہے نا، ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے تو نہیں کہا، پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب نے تو نہیں کہا، حضور داتا گنج بخش نے تو نہیں کہا، حضور سیدنا غوث ثقلین نے تو نہیں کہا، حضور قبلہ عالم نے تو نہیں کہا۔ کس نے کہا؟ خدا نے کہا۔ خدا نے کہا، سورۃ کاف میں کہا۔ نکالو اس آیت کو باہر، یہ آیت میچ نہیں کرتی تمہارے عقیدے سے۔ تمہارا علم یہاں پر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ خدا خدا، مولا ہم تو تجھے ڈھونڈنے چلیں، تو نے اور کا پتہ بتا دیا۔ ہم تو تجھے ڈھونڈنے آئے ہیں، مولا کدھر بھیج رہا ہے؟ ہم تو تیری رضا کے طالب ہیں، ہم تو تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو تجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تیری قربت چاہتے ہیں، میری قربت چاہتے ہو نا، تو پھر جہاں میں بھیجتا ہوں وہاں جاؤ۔ مولا کہاں جائیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ارے ان لوگوں کی سنگت میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ کیا بات! یریدون کا ایک مطلب چاہت بھی ہے، اور وجہ کا مطلب رضا بھی ہے، اور وجہ کا مطلب چہرہ بھی ہے۔ یریدون وجہہ، جو اس کے مکھڑے کے طالب ہیں، جو اس کے چہرے کے طالب ہیں۔ اس کا مطلب جو چہرہ دیکھتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو بنا دیکھے پڑتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ یریدون وجہہ، کچھ ہیں ایسے جو اس کے مکھڑے کو تکتے ہیں، کچھ ہیں ایسے۔ کیسے؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی سورج کی گرمی نہیں، کوئی خوف نہیں۔ کیوں؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کیونکہ وہ تو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ رب دکھتا ہے نا، رب دکھتا ہے تو دیکھیں گے، قرآن ہے نا، رب دکھتا ہے تو ادھر کیا ہے؟ یریدون وجہہ، وہ اس کے چہرے کے منتظر ہیں، اس کے مکھڑے کے طالب ہیں، اس کی رضا کے طالب ہیں۔ مولا میں کیا کروں؟ تو بس ان کے پاس جا کے بیٹھ جا، تو بس ان کے پاس جا کے بیٹھ جا۔ یریدون وجہہ، کن کے پاس؟ جو اس کی رضا کے طالب ہیں، جو اس کے مکھڑے کے طالب ہیں۔ اور آگے اور حکم آیا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ،
تمہاری یہ جو دونوں آنکھیں ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، ان کے چہرے سے نگاہوں کو نہ ہٹانا۔ مولا کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ان کے چہرے سے نگاہیں نہ ہٹیں۔ جس چہرے کو تابانی الہا دے، جس چہرے کو نور خدا دے، جس چہرے پر کرم اس کا برسے، جس چہرے پر نور اس کا برسے، جس چہرے پر فیضان اس کا برسے، ولا تعد عیناک عنہم، تم فقط یہ کرتے جاؤ، تمہاری نگاہ ہو چہرہ حضور غوث الاعظم کا ہو، تمہاری نگاہ ہو چہرہ حضور داتا گنج بخش کا ہو، تمہاری نگاہ ہو چہرہ پیر میر علی شاہ صاحب کا ہو، تمہاری نگاہ ہو چہرہ حضور قبلہ عالم کا ہو۔ ولا تعد عیناک عنہم، ان نگاہوں کو ان سے نہ ہٹانا، ان نگاہوں کو ان سے نہ ہٹانا، بس دیکھتے جانا۔ یہ نگاہیں وہاں سے نہ ہٹے، بس دیکھتے جاؤ۔ دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ دیکھنے سے بھی کچھ ملتا ہے۔ دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ رؤیت سے کیا ملتا ہے؟ کاملین کی بات آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی اس کو روایت کیا ہے اور بے شمار کتب احادیث میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار کے بڑے ہی پیارے صحابی۔ سرکار کا تو ہر صحابی ہی پیارا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی، رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں باپ بھی بیٹا بھی صحابی۔ تو آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال قیلا یا رسول اللہ ای جلسائنا خیر، سرکار ہم میں سے بہتر ہم نشین کون ہے؟ کس کی محفل اچھی ہے، کس کی مجلس اچھی ہے، کس کی کمپنی اچھی ہے؟ ای جلسائنا خیر، ہم میں سے کون کون ہے جس کی صحبت اچھی ہے، کس کے پاس بیٹھا کریں؟ بڑی محفل میں بیٹھنے والوں کا سوال بھی بڑا ہوتا ہے، ان کی طرف بھی بڑی ہوتی ہے، ان کی نظر بھی بڑی ہوتی ہے، ان کی نظر بھی باکمال ہوتی ہے، پوچھتے بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ ہماری نظر فقط مال تک ہی رہتی ہے، ہماری نظر فقط اپنے دنیاوی مسائل تک ہی رہتی ہے، وہ کچھ اور پوچھتے تھے۔ صحبت کی بات ہے نا، کیونکہ وہ صحبت جو انہیں ملی کائنات میں کسی کو مل نہیں سکتی، اب مل گئی جنہیں ملی، اب کوئی اور نہ صاحب آئے گا نہ صحبت ملے گی۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا آقا علیہ السلام سے، اے اللہ کے رسول، ایو جلسائنا خیر، ہم میں سے بہتر مجلس کس کی ہے، ہم نشینی کس کی ہے، صحبت کس کی ہے، کمپنی کس کی ہے، کہاں بیٹھے ہیں، کس کے پاس جائیں؟ یعنی کہ وہ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ صحبت میں جانا ہے ہم نے آقا، صحبت کس کی ہو، کس کے پاس بیٹھے؟ صحبت بندے کو متقی بھی بنا دیتی ہے، صحبت بندے کو ذلیل بھی کر دیتی ہے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا ای جلسائنا خیر، آقا ہم میں سے بہترین ہم نشین کون ہے، کس کی صحبت اچھی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اور کسی کو دیکھنے سے بھی اللہ یاد آتا ہے۔ عقل نے سوال کیا کسی کو دیکھنے سے خدا کیسے یاد آتا؟ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کچھ چہرے ایسے منور ملیں گے، ایسے تابع ملیں گے، ایسے درخشاں ملیں گے، ایسے تابندہ ملیں گے، ایسے روشن ملیں گے، ایسے فیض سے مالا مال ملیں گے، ادھر تمہاری نظر پڑے گی ادھر دل میں ہلچل مچ جائے گی،
ادھر تلاتم آ جائے گا، طوفان آ جائے گا. من ذکرکم اللہ رویتہ، ادھر تمہاری نگاہیں حضور غوث اعظم کے چہرے پہ. من ذکرکم اللہ رویتہ، ادھر دل اللہ اللہ کہہ اٹھا، ادھر دل غراستوں سے باہر آنے لگا، ادھر دل براہی سے باہر آ رہا ہے، ادھر دل مسجد میں لگ رہا ہے، ادھر دل نماز میں لگ رہا ہے، ادھر دل اخلاق حسنہ میں لگ رہا ہے، ادھر دل محبتیں بانٹ رہا ہے. اس دل سے نفرت مٹتی جا رہی ہے، اس دل سے حسد مٹتا جا رہا ہے، اس دل سے تکبر مٹتا جا رہا ہے. ابھی کچھ نہیں پڑا. من ذکرکم اللہ رویتہ، اللہ اکبر، کیا بات، سبحان اللہ. جس کا دیدار تمہیں ذاکر بنا دے. ذاکر بنا دے، واہ کیا بات. ایک ذکر زبان سے ہے اللہ اللہ کرنا، یہ کیسا ذکر ہے. ادھر نظر پڑی ادھر زبان بھی ذاکر، آنکھ بھی ذاکر، کان بھی ذاکر، دل بھی ذاکر، قلب بھی ذاکر، روح بھی ذاکر، ہر شے ذاکر. ابھی تو نظر پڑی ہے، سبحان اللہ، کیا بات. ابھی تو نظر پڑی ہے، واہ کیا بات. ابھی تو نگاہ پڑی ہے، ابھی تجھے کچھ نہیں پتا، ابھی تو پتا ہے کچھ نہیں، ابھی تو نظر پڑی ہے. من ذکرکم اللہ رویتہ، واہ کیا بات. جسے دیکھنے سے رب یاد آئے. تو دیکھنے سے پھر اس کا مطلب ہے رب یاد آتا ہے نا، دیکھنے سے رب یاد آتا ہے. سرکار کی حدیث ہے نا، میری بات تو نہیں ہے، کسی اور کی بات تو نہیں ہے، اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. من ذکرکم اللہ رویتہ، جسے دیکھنے سے ذاکر بن جاؤ، جو یاد کروا دے تمہیں، تمہارے گناہ تمہیں یاد آنا شروع ہو جائیں، تمہاری برائیاں تمہیں یاد آنا شروع ہو جائیں، تمہاری نافرمانیاں تمہیں یاد آنا شروع ہو جائیں، ہر شے، ہر گناہ تمہیں نظر آئے، میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور گناہ اتنے نادم کر دے، اتنے شرمندہ کر دے کہ تمہارے جسم پر کب کبھی طاری ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو چلنا شروع ہو جائیں، اور تڑپ اٹھو اور کہہ دو مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. سبحان اللہ، کیا بات. یہ حالت ابھی دیکھا ہے، ابھی تو نے کچھ نہیں پڑھا، ابھی حالت عبادت میں نہیں گیا. من ذکرکم اللہ رویتہ، ابھی تو رویت میں گیا ہے، ابھی تو دیدار ہوا ہے، کیا بات، سبحان اللہ، ابھی تو دیکھا ہے. سبحان اللہ. من ذکرکم اللہ رویتہ، دیکھنے سے بھی کچھ ملتا ہے. سرکار کی بے شمار احادیث مبارکہ میں آئے، علماء سے سنتے ہیں نا، النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. پڑھے کچھ یا نہ پڑھے بس دیکھ لے عبادت ہے. تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں دیکھنے سے بھی عبادت ہوتی ہے، کیا بات. جنہیں دیکھنے سے بھی بندہ عابد بنتا ہے، جنہیں دیکھنے سے بندہ عابد بنتا ہے، زاہد بنتا ہے، متقی بنتا ہے، صالح بنتا ہے. تو ہے تو یہ بھی اللہ کا گھر، ایک وہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر پہ نظر پڑے. النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے پر نظر پڑے تو عبادت. اور دوسری جگہ پر سرکار فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، مولا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، مولا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. تو تکنے میں عبادت ہے، تکنے میں عبادت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اسی سے ریلیٹڈ بات ہے، آپ فرماتے ہیں ما بن ولد بار ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمت، کوئی بھی صالح بچہ، نیک لڑکا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمت، محبت سے عقیدت سے اگر اپنے والدین کو دیکھے، محبت کی نگاہ ڈالے، کتب اللہ لہ لکل نظرۃ حجۃ مبرورہ،
اللہ تعالیٰ ایک ایک نظر کے بدلے مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. ابھی کچھ نہیں پڑا، نظر ڈالی مقبول حج ہو گیا. کیا بات ہے. والدین بھی اپنے نظر محبت ڈالی، حجت مبرورہ. نہ ٹکٹ کی حاجت رہی نہ جانے کی، فقط والدین کے چہرے پر نظر پڑی. لکل نظرت حجت مبرورہ، مقبول حج کا ثواب. حج تو گھر میں پڑا ہوا ہے، کیا بات. کبھی کیا؟ کبھی کیا یہ حج؟ والد کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ماں کو جاہل سمجھتے ہیں. جب کسی چیز سے روکے تو ہماری ماں کا دماغ کام نہیں کرتا، باپ کا دماغ نہیں کام کرتا، بوڑھا ہو گیا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب اسے چلا نہیں جاتا. اسے کیا پتا؟ جو پتا ہمیں ہے اسے کیا پتا. جھڑک دینا. وہ کیا دین سیکھا ہے آپ نے؟ کیا دین سیکھا ہے؟ بڑا ہی آسان ہے، جنت بڑی ہی قریب ہے، بڑی ہی قریب ہے. 14-15 لاکھ خرچ کے بھی گارنٹی نہیں ہے حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایسا ہی ہے نا. لیکن سرکار فرماتے ہیں ادھر بیٹھ کے بھی حجت مبرورہ، مقبول حج کا ثواب ملے گا، مقبول حج کا ثواب ملے گا. ابھی کیا کچھ نہیں، بس دیکھا. ابھی کیا کچھ نہیں، بس دیکھا. تو جو بات دیکھنے میں ہے، دیکھیں عقیدت سے، دیکھیں محبت سے. نظروں میں رحمت ہو، نظروں میں محبت ہو، نظروں میں عقیدت ہو، اور والدین کو اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ دیکھیں. یہ نہ دیکھیں بہت بڑے عالم ہیں، یہ نہ دیکھیں بہت بڑے متقی ہیں. وہ جیسے بھی ہیں تمہارے لیے ایسے ہیں کہ تمہیں مقبول حج کا ثواب دلوا سکتے ہیں. تمہارے لیے مقبول حج کا ثواب دلوا سکتے ہیں. بیت اللہ کے طواف کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. نہیں جا سکتے، یہاں پہ کرو نا حج. لیکن یہاں کا اجوارے نہیں کھاتا. اکڑ اتنی ہے، بدتمیزی اتنی ہے، گستاخی اتنی ہے. والدین کا ادب تو رہا ہی نہیں. والدین کی عزت نہ رہی، احترام نہ رہا، ادب نہ رہا، مقام نہ رہا. اور باہر کہیں ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. بھئی اپنے گھر میں تو جا، کبھی دیکھ تو صحیح. ما من ولد بارن ينظر الى والديه. کوئی بھی نیک بیٹا اپنے والدین کے اوپر جب نظر ڈالتا ہے، نظرت رحمتن، ہاں پیار بری، شفقت بری، محبت بری نظر ڈالی، الا كتب له، ابھی نظر پڑی ہے ادھر رب نے لکھ دیا. ابھی نظر پڑی ہے ادھر رب نے لکھ دیا. لکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، مقبول حج کا ثواب. سنی ہوئی ہے نہیں حدیث آپ نے؟ اردو میں تو سنی ہوگی، علماء سے سنتے رہتے ہیں. میرا چونکہ ایک اپنا ذوق ہے، سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پڑھنے کا اپنا مزہ ہے، سنانے کا اپنا مزہ ہے. کیا بات. تو صحابہ نے پوچھا سرکار جتنی مرتبہ مرضی دیکھے، جتنی مرتبہ مرضی دیکھے، دن میں بے شک 100 مرتبہ دیکھے. آپ نے کہا نعم، اللہ اکبر و اطیب. کیوں نہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے طیب ہے، سب سے پاک ہے، اس کے بارگاہ میں کمی ہے. 100 مرتبہ دیکھو، 100 حج کا ثواب. دیکھ کے تو آؤ کہ دیکھنے میں ہے کیا. من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جسے دیکھنے سے ذاکر بن جاؤ. من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں دیکھنے سے ذاکر ہو جاؤ گے، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں دیکھنے سے مذکور سے جڑو گے، ذاکر بن جاؤ گے، گناہ یاد آئیں گے. اور سرکار نے دوسری جو بات فرمائی، پہلی بات سرکار نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جسے دیکھنے سے رب یاد آ جائے، تمہیں اللہ یاد آئے.
وزاد فی علمکم منطقہ، اور جس کی باتیں تمہارے علم میں اضافہ کر دیں، جس کی باتیں تمہارے علم میں اضافہ کر دیں۔ آج جن کا عرس منا رہے ہیں نا، حضور سیدنا غوث الثقلین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الفتح الربانی میں سرکار کے خطبات ہیں، ان کے خطبات تو عربی میں اردو ٹرانسلیشن میں بھی پڑھے نا تو پتہ چلتا ہے یہ کسی نے کچھ بولا ہوا ہے، اور یوں نظر آتا ہے کہ الفاظ بھی کہیں اوپر سے آ رہے ہیں، نظر نہیں آتا کہ کسی کتاب سے کوئی یاد کر کے چیز آگے سنائی جا رہی۔ اب فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہنا دین کی موت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس حال میں اس نے رکھا ہے تو راضی ہو جا، جس حال میں اس نے رکھا ہے تو راضی ہو جا۔ اگر دل میں شکایت ہو، اگر دل میں ملال ہو، اگر دل میں یہ چیز ہو نہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میری صحت خراب ہے تو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا تو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے فلاں، میرا فلاں، میرا فلاں، اگر یہ کیفیت ہے تو پھر دین نہیں۔ جتنی مرضی پکڑ باندھ لو، جو مرضی کر لو، پھر دین نہیں، دین کی موت ہے، دین کی موت ہے۔ جب بندہ الہ سے راضی نہ ہو، جب بندہ خدا سے راضی نہ ہو، جب اس کو خالق سمجھتے ہو، اس کو مالک سمجھتے ہو اور اس کو ہر شے سمجھتے ہو، مولا مجھ سے میں بھی اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی تو مجھ سے کرتا ہے۔ ایک ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، تو رب تو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرے وہ آپ کا برا چاہے گا؟ اس چیز کے اوپر جب یقین ہو جائے کہ جو بھی آیا ہے بہتری کے لیے ہے، بیماری ہے تو بہتری کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ اے بیمار تو تندرستی کی خواہش نہ کر، ہو سکتا ہے کہ تندرستی میں تیرے لیے بربادی ہو۔ اے فقیر، اے تنگ دست، تو فراخی کے لیے دعا نہ کر، اس کے پیچھے نہ جا، ہو سکتا ہے کہ فراخی تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ تو زبان کا مسلمان ہے، عمل کا مسلمان نہیں ہے، تو محفل میں مسلمان ہے، انجمن میں مسلمان ہے، جلوت میں مسلمان ہے، مجمع میں مسلمان ہے، خلوت میں مسلمانی نہیں۔ اسے تو خلوت کی مسلمانی چاہیے، اسے تو تنہائی کا دین چاہیے، اسے تو تنہائی میں بھی پاکیزگی چاہیے، اسے تو تنہائی میں بھی تیرا رونا چاہیے، تنہائی میں تیرا علم چاہیے، تنہائی میں تیرا زہد چاہیے، تنہائی میں تیری پرہیزگاری چاہیے، تنہائی میں تیرا تقوی چاہیے۔ تو اکیلا بھی اگر عبادت کرے، نگاہ ادھر جڑی ہو، طلب ادھر جڑی ہو، جولی ادھر پھیلی ہو، ادھر اس کی طرف جڑ جائے گا، ادھر سے خیرات نور کی آئے گی، جولیاں بڑھتی جائیں گی، کمی نہ ہوگی۔ لیکن جب دکھاوا ہوگا، جب جبہ ہوگا، کبہ ہوگا، دستار ہوگی، بڑا کچھ ہوگا، محفل میں آئے تو ماشاءاللہ ہم یہ بھی ہیں، ہم وہ بھی ہیں، گھر جائیں انداز گفتگو کو دیکھیں، بیوی کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے ہیں، بچوں کو کیسے بلاتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہیں، کس کے ساتھ کیسے ہیں۔ اور خدا را دین صرف نمازوں کے لیے ہے، مسجد کے اندر ہی دین نظر آیا، آقا نے کہا دین ہر طرف ہے، دکان کے اندر بھی دین نظر آئے، دفتر کے اندر بھی دین نظر آئے، گھر کے اندر بھی دین نظر آئے۔ دین کو فقط نماز تک نہ رکھو، فقط مسجد تک نہ رکھو، فقط بیت اللہ تک نہ رکھو، ہر جگہ پر، کیونکہ وہ تو ہر جگہ پہ ہے۔
تو جدھر جدھر رب ہے ادھر ادھر دیندار بن کے پھرو، سبحان اللہ، کیا بات، ادھر ادھر دیندار بن کے پھرو، جتنا کٹو گے اتنا پھنسو گے، جتنا کٹو گے جتنا دور ہٹو گے اتنا پھنس جاؤ گے، اتنا الجھتے جاؤ گے۔ تو جتنا جتنا قربتوں میں آتے جاؤ گے، جتنا جتنا اس کی قربتوں میں آؤ گے، آغوش رحمت میں آؤ گے، آغوش رحمت کے آؤ گے، اس کی محبت کی فراوانی پاؤ گے، اس کی محبت اور عشق کے جام پیو گے، ایسے جام پیو گے، نشہ ایسا چڑھے گا، کیف ایسا بنے گا، سرور ایسا بنے گا، کبھی کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھے گی۔ اب دیکھیں نا، سرکار نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے فضیلت والی شاخ کیا ہے؟ یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، اور سب سے کمزور مطلب جسے چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں آپ، وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا۔ اور آخری بات جو سرکار نے کی، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ حیا آنکھوں کا بھی ہے، حیا کان کا بھی ہے، حیا زبان کا بھی ہے، حیا ہاتھوں کا بھی ہے، حیا دل کی بھی ہے۔ آنکھوں میں بھی حیا ہو، جس چیز سے روکا ہے ادھر نگاہ نہ اٹھے، کانوں میں بھی حیا ہو، جس چیز کو سننے سے منع کیا ہے اس کو نہ سنو، زبان میں بھی حیا ہو، جس بات سے روکا گیا ہے وہ بات ادھر سے نہ نکلے، ادھر سے چغلی نہ نکلے، ادھر سے غیبت نہ نکلے، ادھر سے گالی نہ نکلے، ادھر سے تکلیف نہ ہو، ادھر سے نفرت نہ نکلے، ادھر سے غصہ نہ نکلے، ادھر سے فقط محبت نکلے، ادھر سے فضل فقط شفقت نکلے، عنایت نکلے، محبت بانٹو، جو بانٹو گے وہی ملنا ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ نظروں میں حیا، زبان میں حیا، کان میں حیا، دل میں حیا۔ کاملین تو دل پہ بھی دھیان رکھتے ہیں کہ خیال کون سا آیا ہے، ایسے ہی تو نہیں بندہ بڑی دور کی باتیں، ہماری نیاز زیادہ سے زیادہ ظاہر تک جاتی ہے، ظاہر ہی ہے، حواس خمسہ ظاہر ہی ہے، تو پہلے ظاہر تک پہنچیں گے تو باطن تک جائیں گے نا۔ حیا آنکھوں کی بھی ہے، آنکھیں نظر آتی ہیں، کان دکھائی دیتے ہیں، زبان دکھائی دیتی ہے، ہاتھ دکھائی دیتے ہیں، پاؤں دکھائی دیتے ہیں، دل اندر ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے اوپر بھی نگاہ رکھیں، اس میں بھی حیا ہو، تمہاری چاہت بھی بے حیا نہ ہو، تمہاری خواہش بھی بے حیا نہ ہو، چاہت بھی اس کی رضا کے مطابق ہو، چاہت بھی اس کی رضا کے مطابق ہو، اور تمہاری تنہائی، تمہاری محفل اور تنہائی جب ایک جیسے ہو جائیں، محفل میں بھی ویسا ہی، اکیلے میں بھی ویسا ہی، کمال پھر ہوگا، مزہ پھر آئے گا۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے، مرید وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ارادہ لے کر نکلے، اور ہم پتہ نہیں کس کس کا ارادہ لے کے نکلتے ہیں۔ ان کی تعریف کے حساب سے تو پیر بھی مریدوں کی لائن میں نہیں آتے، مرید تو بڑی دور کی بات ہے۔ جب ارادہ مال و دولت کا ہو، جب ارادہ نذرانوں کا ہو، جب ارادہ کوٹھیوں کا ہو، جب ارادہ بڑی بڑی گاڑیوں کا ہو، جب ارادہ ہو مرید کے جیب میں پیسہ کتنا ہے، اکاؤنٹ کتنا ہے، اس کی زمین کتنی ہے، کتنی گندم آتی ہے، کتنے چاول آتے ہیں، کتنی گاڑیاں آستانے پہ بھیجے گا، تو پھر ارادہ رب کا نہ رہا، ارادہ مرید کا ہوا۔ تو جب ارادہ مرید کا ہوا تو جس کا ارادہ ہے مرید تو اس کا ہو گیا، تو مرید اس کا ہوا۔ جو ارادہ رب کا رکھے وہ ہے مرید، جو ارادہ رب کا رکھے وہ ہے مرید۔
اور جو ارادہ پروٹوکول کا رکھے، جو ارادہ لشکر کا رکھے، جدھر سے میں گزروں پیچھے قافلہ ہو، نعرے لگ رہے ہوں، پیر صاحب آئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، کیا بات، جس کے دل میں یہ طلب ہو جدھر سے میں گزروں قافلہ ہو 21 گاڑیوں کا، 41 گاڑیوں کا، پتہ چلے کو پیر صاحب آئے ہیں، پروٹوکول ہو، 5 من پھول آ رہے ہیں، 10 من پھول آ رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات، پیروں نے مجھے ہی نہیں پتا کہ پھول نہیں سڑتے رستے سے، قصور پیروں کا بھی نہیں ہے، یہ ہمارے لیتے لوگوں کا بھی قصور ہے، ٹھیک ہے نا؟ بات یہ ہے کہ جب طلب یہ ہو نا، اور جس نے پھول نہیں پھینکے نظرانہ کٹ دیتا، 5000 دا نوٹ نہیں دیتا، وہ دے گھر نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننی، اسے ڈرائنگ روم میں نہیں آنے دینا، اسے قریب نہیں بٹھانا، بڑی گاڑی والا، بڑی دستار والا، بڑے محل والا، بڑی زمین والا، اس کو لے آؤ اندر، اس کو لے آؤ اندر، ارے یہ نہ پیری ہے نہ مریدی ہے، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، مجھ سے ہر ایک بہتر ہے، مجھے تو دعویٰ ہی نہیں ہے نا پیری کا، میں تو مریدوں میں بھی نہیں آتا، لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ جس میں دیکھو رب کا ارادہ لیے بیٹھا ہے، بس اس سے جڑ جاؤ، کیا بات، تمہارے ارادے کو بھی رب شفایاب کر دے گا، تمہاری خواہش کو بھی رب طہارت بخشے گا۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے نا، چونکہ بات زیادہ طویل ہو گئی ہے تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ مرید وہ ہوتا ہے، حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ جو ارادہ رب کا کرے اور جو ارادہ یب کا کرے وہ کیسا مرید ہے؟ تو ہم نے تو مرید ہر ایک ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی کسی کا مرید، کوئی کسی کا مرید، کوئی مال کا مرید، کوئی جھوٹ کا مرید، کوئی کس چیز کا مرید، کوئی بڈھی کا مرید، کوئی کس کا مرید، مرید سارے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ تو بات یہ ہے کہ مرید، سرکار فرماتے ہیں مرید وہ جو اللہ کا ارادہ کرے وہ مرید ہے۔ پیر تو بڑی دور دی گل ہے نا۔ اب یہ الفتح الربانی میں سرکار کے خطبات میں ہے یہ بات، وہ کون سا درس دے رہے ہیں، ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ ہو بندہ مرید کسی بھی آستانے کا، اور بندے کو نماز نہ پڑھتا دیکھو، مسجد میں نہ اسے دیکھو، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کچھ نہیں ملا یا اس نے کچھ لیا نہیں۔ پیر اگر باکمال ہے تو پھر مرید ناقص ٹھہرا، اگر آستانے والے نماز نہیں پڑھتے تو پھر ادھر نقص، اگر وہ نماز پڑھتے ہیں مرید نہیں پڑھتا تو پھر ارادے میں نقص۔ تو جب تک ظاہر باطن ملے گا نہیں، خلوت جلوت ملے گی نہیں، اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوتا۔ تو آج چونکہ ہم یہاں پر حضور سیدنا غوث الثقلین کے سالانہ عرس پاک کے پروگرام میں آئے ہیں، تو مقصد صرف یہ ہے کہ اچھوں سے جڑ جائیں، ہم نشیدی سے بھی رب نوازے، قربتوں سے بھی رب نوازے، ہدایت سے بھی رب نوازے۔ مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے طارق صاحب نے یہ اہتمام کیا ہے، رب العالمین ان کی آمدن میں بھی برکت ڈالے، ان کے روزگار میں بھی برکت ڈالے، ان کے عمل میں بھی برکت ڈالے، ان کے اخلاص میں بھی برکت ڈالے، اور جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور رب العالمین ان کے اخلاص میں بھی برکت ڈالے، ان کی طلب کو بھی خالص کرے، ان کے ظاہر کو بھی خالص کرے، ان کے باطن کو بھی خالص کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔